توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوگی یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ محفوظ فیصلہ کل صبح 11 بجے سنائے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج سماعت شروع کی تو بیرسٹر علی ظفر نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دینے کی استدعا کی، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آج تو سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی مخالفت کرتے ہوئے مختلف قوانین اور عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کیے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ پبلک پراسیکیوٹر کو بھی پہلے نوٹس کیا جانا ضروری ہے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ شکایت تو الیکشن کمیشن نے فائل کی تھی، ریاست نے نہیں۔ ٹرائل کورٹ میں آپ نے یہ بات نہیں کی، آپ پہلی بار یہ بات کہہ رہے ہیں۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بھارتی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی کو پرائیویٹ کمپلینٹ میں 2 سال کی سزا ہوئی۔ راہل گاندھی نے سزا معطلی کی درخواست دائر کی جو خارج کر دی گئی۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ سزا معطل کرنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں۔ وقفے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا روسٹرم پر آ گئے اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ فیصلوں کے حوالے دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نواز شریف کی سزا معطلی کا حکم بحال رکھنے کی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے 1 گھنٹہ پہلے دن لیا 2 گھنٹے آج لے گئے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن اور سیشن جج کو ولن بنایا ہوا ہے۔ لطیف کھوسا نے سزا معطلی کی درخواست پر دلائل کے لیے 3 دن لیے انہوں نے توشخانہ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج کو مشق ستم بنا رکھا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ انہوں نے 6 نکات اٹھائے، مجھے ان کا جواب دینا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جسٹس کھوسا نے کہا تھا ٹیسٹ میچ کا زمانہ چلا گیا، اب 2020 کا دور ہے۔ لطیف کھوسا صاحب نے بڑے شائستہ انداز میں کہا کہ مختصر کریں۔ امجد پرویز نے کہا انہوں نے بیانیہ بنا دیا ہے کہ یہ کوئی پہلا کیس ہے جس میں ملزم کو حق دفاع کا موقع نہیں دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو شکایت دائر کرنے کے لیے اجازت نہ ہونے کا اعتراض اٹھایا گیا۔ درحقیقت سیکرٹری کمیشن نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ہی شکایت دائر کرنے کی اجازت دی۔ الیکشن کمیشن کا اجازت نامہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آفس کو شکایت دائر کرنے کا کہا، کسی مخصوص شخص کو نہیں۔ آپ کی دلیل اپنی جگہ، لیکن سیکرٹری کمیشن نے خود کو متعلقہ شخص کیسے سمجھا؟ کمپلینٹ دائر کرنے کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کیوں کہا؟ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ضروری سمجھے وہ کرے، انہوں نے دفتر کو ایسا کرنے کی ہدایت جاری کی۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس کمپلینٹ کا ڈرافٹ الیکشن کمیشن نے منظور کیا۔ الیکشن کمیشن کے فل کمیشن نے کمپلینٹ کی منظوری دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آفس کو آرڈر کیا، سیکرٹری ای سی کے علاوہ کیا کوئی اور بھی کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کا ڈی جی لا یہ کمپلینٹ دائر کر سکتا تھا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا ایڈمنسٹریٹو سربراہ ہوتا ہے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو معاملات رجسٹرار چلاتا ہے۔ چیف جسٹس کیا رجسٹرار کو کوئی کارروائی کرنے کا کہے گا یا آفس کو؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ اب مزید کس نقطے پر دلائل باقی ہیں، جس پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بتایا کہ حق دفاع اور 4 ماہ میں کمپلینٹ دائر کرنے کے نکات پر دلائل دینے ہیں۔ واویلا کیا جا رہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی۔ میں بتاؤں گا کہ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں نے عدالتی نظریں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، عدالت دیکھ لے۔ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یہ کیس غلط ڈکلیریشن کا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی اثاثوں کی تفصیلات پبلک دستاویز ہے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ماہرین کے مطابق توشخانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین کو ریلیف مل بھی جائے تو بے فائدہ ہوگا کہ کہیں سائفر تو کہیں جناح ہاؤس حملہ اور حملہ آور کیس ان کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ آسمان سے گلا کھجور میں اٹکا کے مصداق وہ ایک کے بعد ایک مقدمے میں گرفتار ہوتے اور جیل جاتے رہیں گے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر وکیل ہیں اور لیگل ایڈوائزر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شاہین صاحب۔ شعیب صاحب، کیا امید ہے آپ کو کل بریت ہو جائے گی خان صاحب کی؟ دیکھیں، ابھی بریت کا کیس تو چل نہیں رہا ہے، ابھی تو چل رہا ہے کہ کیا سینٹنس سسپینڈ کر دینا چاہیے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ سسپینڈ ہو جائے گی، اور اس کے اندر دیکھیں نا، کیس کے اندر خود انہوں نے مانا ہے کہ جو غلطی نیچے ٹرائل کورٹ نے کی ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا، جج صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے، کسی کو سنے بغیر اس کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اور گواہان کی فہرست کو انہوں نے پہلے کہا متعلقہ ہیں، بعد میں کہہ دیا غیر متعلقہ ہیں۔
1000 دن کے قریب ٹائم بارڈ ہے جو ان کی کمپلینٹ ہے، پھر آتھورائز پرسن کی طرف سے نہیں ہے. یہ سارے بڑے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہیں. میں اس پہ ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ ان کی آرڈر سسپینڈ اچھا شیخ صاحب، اگر کل رہائی ہو بھی جاتی ہے تو دیگر کیسز میں جہاں پہ گرفتاری ڈل چکی ہے خان صاحب کی، ان کا کیا ہوگا؟ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیں میری نظر میں تو کل آرڈر آنے کے بعد کل ہی یا پرسوں یا ترسوں یہ ایک آدھ دن میں ان کی باہر آ سکتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح کی کیفیت میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا 5 تاریخ کو، اگر وہ آرڈر ہی سسپینڈ ہو جاتا ہے تو باقی اس دوران جو ضمانتیں تھیں وہ خارج ہوئی ہیں، عدم پیروی پہ خارج ہوئی ہیں. وہ عدم پیروی کی خارج کی ہوئی تو صرف اس بنیاد پر کہ جی عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے. بھائی پیش تو ہم ہونا چاہتے ہیں، ہمیں تو یا تو کورٹ پروڈیوس کرتی یا ہمیں پروٹیکٹیو بیل دے گی کہ ٹھیک ہے جی ہم چلے جاتے ہیں عدالتوں میں. تو میرا خیال ہے کہ 1-2 دن کل ہو سکتا ہے یا ایک آدھ دن اور لگ سکتا ہے. تو سر گرفتاریاں جو ہیں وہ کن کن کیسز میں ڈالی گئی ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ گرفتاری ابھی ڈالی ہے یا نہیں. جو ضمانتیں ہم نے کرائی ہوئی تھی کہ یہاں 9 دہشت گردی والے کیسز تھے، یہاں 9 مئی والے مقدمات تھے، سائفر والے کیس میں گرفتاری ہے، اور اسی طرح القادر ٹرسٹ والا کیس تھا. تو شاخانہ والا اس کی ایک برانچ کے طور پر وہ لے کے چل رہے ہیں، نیب ایک کیس لے کے چل رہی ہے. تو اس طرح کے سارے کیسز تھے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں، جو زبان استعمال کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے، آپ کی حمایت بھی اس کو حاصل ہے. خواجہ حارث البتہ علیحدہ ہوگا اس سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے نظر سے تو ویسے نہیں گزرے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ان کے تعصب کے بارے میں تو عمران خان صاحب کے اپنے جب خواجہ حارث صاحب اس میں وکیل تھے اس وقت ہی لکھ کے اپلیکیشن دے گی تھی کہ آپ ان کیسز کو نہ سنیں. تو پریجوڈس کا تو جہاں تک ان کے اوپر الزام ہے وہ تو پہلے سے لکھ کے دیا گیا تھا، اور یہ قانونی اور آئینی طریقہ ہے، اور ایک سے زائد مثالیں ہیں. اور یہ اب جب انہوں نے وہ اپلیکیشن بغیر سنے خارج کر دی، اس کو لے کے سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے کیسز میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک قانونی اور آئینی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور انصاف دینا ان کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی کسی پہ احسان تو ہے نہیں. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ضرور آپ سنیں. دیکھیں 8 جج یہاں اور ہیں، کسی کو بھی دے دیں، یا آپ ہم نے یہ بھی اپلیکیشن دی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے کسی جج کو دے دیں، آپ لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج کو دے دیں. لیکن اگر کسی کا ٹرسٹ نہیں ہے کسی ایک جج کے اوپر تو مناسب یہی ہوتا ہے کہ وہ جج صاحب ان کیسز کو نہ سنیں.